بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 19 جولائی 2025 دن ہفتے کا۔ ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں 23 محرم 1447 ہجری دن ہفتے کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 24 محرم 1447 ہجری دن ہفتے کا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 4 ساون 2082 دن ہفتے کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 19 جولائی 711 اموی خاندان نے طارق بن زیاد کی قیادت میں ہسپانیہ میں ویزیگوتھک بادشاہ روڈک کو شکست دی۔ یہ فتح اندلس میں اسلامی اقتدار کی بنیاد تھی۔ 19 جولائی 940 عربی خطاطی کے شعرا آفاق ماہر ابن مقلہ کو بغداد میں قتل کیا گیا۔ انہوں نے عربی رسم الخط کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 19 جولائی 1269 علاء الدین خلجی سلطنت دہلی پر تخت نشین ہوا۔ 19 جولائی 1872 عبداللہ یوسف علی جو قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ کرنے والے مشہور مسلم عالم تھے، بمبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کا ترجمہ آج بھی عالمی سطح پر پڑھا جاتا ہے۔ 19 جولائی 1894 پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین پیدا ہوئے اور انہوں نے تحریک پاکستان اور ملک کے ابتدائی سیاسی ڈھانچے کو مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 19 جولائی 1943 معروف دیوبندی عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال ہوا۔ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی دینی اور روحانی رہنمائی میں اہم شخصیت تھے۔ 19 جولائی 1947 آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سری نگر میں ایک تاریخی قرارداد منظور کی، جس میں جموں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد کشمیری عوام کی خواہشات کی عکاسی کرتی تھی اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔